کرنے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے، فضائل رمضان کی جو روایات ہیں اس میں یہی ساری چیزیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان میں آپ کے عطایا جو ہے تیز آندھی کی طرح ہو جاتے تھے، بہت فرش کرتے تھے رمضان، اور رمضان کی عبادتوں کا تذکرہ آتا ہے، آپ کی عبادت بڑھ جاتی ہے، پھر پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ، تیسرا عشرہ آتے آتے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بستر پر تشریف نہیں لاتے، بلکہ تیسرے عشرے میں تو اعتکاف بھی کر لیتے، اور آخری سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو یہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں رمضان کے لیے، اور خصوصاً جو فرائض ہیں اس میں ہمارا اہتمام ہو، نماز روزہ، نماز ہماری باجماعت تکبیر روزہ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور روزوں کے جو ایک تو بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور باقی اس کے جو مسائل ہیں، روزے کی حالت میں ہر قسم کی لایانی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہم اپنا وقت صحیح گزارنے کی کوشش کریں، اور آدمی اپنا وقت تو خود ہی اگر طے کرے کہ صحیح گزارنا ہے تو گزار سکے گا، ورنہ جماعت میں نکل کر کے اگر اس کو خود صحیح نہیں گزارنا ہے تو جماعت میں جا کر بھی آدمی لایا نہیں کرتا، اور اگر خود اس کو وقت صحیح نہیں گزارنا ہے تو آدمی مسجد میں رہ کر بھی لایا نہیں کر لیتا۔ ابھی مسجد میں ہے رمضان میں، ظہر سے عشاء تک مسجد میں، لیکن وہ اس وقت میں اعمال میں نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ ہماری مساجد میں اعمال کی فضا کریں، اپنے روزہ، تلاوت، ذکر، عبادت، صدقہ خیرات کے اہتمام کے ساتھ ہم اپنی محنت بڑھا دیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ان تمام معمولات کے ساتھ جو ہے بدر کا موقع آیا تو آپ بدر میں تشریف لے گئے رمضان میں، اور موقع آیا تبوک کا تو آپ رمضان میں وہاں تشریف لے گئے، صحابہ کو بھی لے گئے، اور فتح مکہ میں موقع آیا تو رمضان میں آپ نے وہ بھی سفر کیا۔ جس وقت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سمجھنا، اس وقت ہمارے قرب و جوار میں، ہماری مسجد کے اطراف میں یعنی 50% سے زائد لوگ بے نمازی ہیں، کئی 40% ہیں، کئی 60% ہیں، کئی 80% ہیں۔ ابھی اجتماع کے موقعوں پر جو آپ حضرات نے حلقوں میں تفکر کیا تھا کہ بھئی نمازیوں کا اوسط کیا ہے، تو کچھ گاؤں ایسے ملے تھے جہاں 100% نمازی ہیں، باقی تقریباً 40%، 45%، 35%، 25%، اور بعض حلقے ایسے ملے کہ جہاں 12-15% ہی نمازی ہیں، باقی ابھی ان کا نماز کا بھی اہتمام نہیں۔ تو ایسے وقت میں ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اپنی محنت کے نظام کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے، بلکہ رمضان سے پہلے اپنی مسجد کی جماعتوں کو ہفتہ پہلے جوڑنا چاہیے مسجدوں میں ہی، اور لے کر بیٹھ کر سارے ساتھیوں کا روزانہ کی محنت کا نظام، کہ رمضان میں تو عام دنوں میں کاروبار دھندوں میں زیادہ وقت آتا ہے، 2.5 گھنٹہ دیتے ہیں، لیکن رمضان میں تو ہم لوگ کاروبار دھندے سے بہت سے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، بعض لوگ کم کر دیتے ہیں، بعض لوگ بند کر دیتے ہیں، تو ان سے کوئی ہم رمضان میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے دعوت میں لگا، اور صبح سے محنت کا نظام بنا رہا۔ فجر بعد جو ہے ایک مجمع اشراق تک مسجدوں میں ہوتا ہے، اور ظہر سے لے کر مغرب تک جو ہے مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں اکثر جگہوں پر، شہروں میں، اور عشاء تراویح کے بعد جو ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو عموماً تقریباً لوگ جاگتے ہی جاگتے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جلدی سو جاتے ہوں، تو ہم اپنی محنت میں صبح فجر بعد کا، ظہر سے لے کر شام تک کا، اور عشاء کے بعد کا کیا ہمارا نظام رہے گا؟ اپنی مسجد کے 100% بالغ مردوں سے ملاقات، ماہ مبارک ہے، لوگوں کے دل نرم، اپنے آپ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، جن کو ہم تلاش کرتے ہیں ڈھونڈے نہیں ملتے، وہ 5 وقت مسجد میں ہوتے ہیں، اور جن کے پاس ہم عام دنوں میں جاتے ہیں مصروف ہوتے ہیں، وہ ظہر کے بعد مسجد میں یوں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کسی کونے میں بیچارہ بیٹھا بیٹھا سوچ رہا ہے، اور وہ 3 بجے تک بیٹھتا ہے، پھر لیٹ جاتا ہے۔ تو یہ سامنے سے آئے ہوئے مہمان ہیں ہمارے، اور اس وقت ہم جو ہیں اپنی مستی میں ہیں، یا اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، یا ہم خود ہی آرام کی فکر میں ہیں، تو رمضان سونے کا مہینہ نہیں، یہ تو جاگنے کا مہینہ ہے۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رمضان میں آپ علیہ السلام بستر پر تشریف نہیں لاتے، اور ایک جگہ ہے کہ آپ اپنی ازار مضبوط کر لیتے تھے، اس کا مطلب یہی ہے، جیسے کہ پائچے چڑھا لیتے، تو کام کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے کہ پائچے چڑھا، تو وہ کام کرنا، تو رمضان میں آپ کی عبادت
اور آپ کا ذکر، آپ کا صدقہ، خیرات، اور حسب موقع جو تقاضے نکلنے کے آئے تو وہ تقاضے بھی آپ علیہ السلام نے پورے کر کے امت کو ایک عمل بتایا کہ یہ ترتیب الاہم فالاہم، جس وقت کی جو چیز اہم اس کو اس کا درجہ دینا چاہیے۔ اس وقت امت کے یہ حالات ہیں کہ نمازی ابھی تو 20%، 25%، یعنی 75%، 80%، 60% ہمارے محلوں میں نماز زندہ نہیں ہے۔ روزوں کا کیا حال ہوگا؟ روزوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم مسجد کی صفوں سے مطمئن نہ ہو جائیں اور باہر فروٹ کی لاریوں پر افطاری کا سامان خریدنے والے اور لگے ہوئے بازاروں میں افطاری کی تیاری سے ہم مطمئن نہ ہو جائیں۔ کتنے فیصد ابھی لوگ ہوں گے جن کا روزوں کا اہتمام نہیں ہوگا؟ ان کے پاس جائیں گے، ملیں گے، اور ہمارا تو وہی طریقہ ہے کہ جو خوبیاں اس بھائی کے اندر ہیں اس کو اجاگر کرتے ہوئے اس کو ایمان کو حرارت دے کر اس کو محنت کے لیے تیار کر لیں گے، پھر وہ خود ہی تعلیم سنے گا، فضائل سنے گا، راہ خدا میں نکلے گا، اس کا ایمان بڑھے گا، اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا تو وہ اس گناہ کو چھوڑے گا، نیکی کی طرف آ جائے گا۔ یہی ہمارا طریقہ ہے۔ تو اس لیے اس کا مضبوط نظام بنا ہے مسجدوں میں، ہر مسجد وار جماعت بحال کر، صرف ضلع کے 10 ذمہ دار 10 دن لگا دے، یہ کام پورا نہیں ہوا ہے۔ وہ تو ایک زمانہ تھا کہ جب کام کی شکلیں نہیں تھی، مسجد وار جماعتیں نہیں تھی، تو ضلع کے ذمہ دار حضرات اکٹھے ہو کر عشرہ لگا کر گاؤں گاؤں جاتے تھے، ضلع کے حلقوں میں پھرتے تھے، لوگوں سے بات کرتے تھے۔ اب اللہ کا فضل ہے ہر مسجد میں مسجد وار جماعت بن گئی، تو مسجد کی جماعت کی سطح سے اس کام کو قابو میں لانا ہے، اور انہی ساتھیوں کے پھر ماہ مبارک میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ کم از کم ہر ذمہ دار ساتھی رمضان میں 2 مرتبہ 3 دن تو ضرور لگا۔ اس سے اوپر کے ہمیں جیسے پہلے 10 دن لگاتے تھے تو 10 دن کے بجائے 3 مرتبہ 3 دن لگاتے، اور ہر مرتبہ اپنے ساتھ 8، 9، 10 نئے ساتھیوں کو لے کر 10 ذمہ دار آدمی مل کر 10 دن جائیں گے، ٹھیک ہے تقاضا پورا ہوگا، لیکن 10 ذمہ دار 3 مرتبہ 3 دن لگائیں گے تو کتنی جماعتیں ہوگی؟ 30 جماعتیں ہوگی، اور ہر جماعت میں 7-8 آدمی نئے لگائیں گے تو نئے لوگوں تک بات پہنچے گی، وہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، قرآن پڑھنے والے بنے، مال والے ہیں، زکات دینے والے بنے۔ تو اس لیے گزارش ہے ہر مسجد کو جوڑے، مسجد کی سطح سے ہی، اور مسجد وار جماعت اپنا نظام بناوے، ہمیں پہلے رمضان سے کون جائے گا، 2 رمضان سے کون جائے گا، 3 رمضان سے کون جائے گا، 4 رمضان سے، 30 روزے ہیں تو 30 روزوں کا نظام بناوے، 10 آدمی اگر 3 مرتبہ لگائیں گے تو 30 جماعتیں ہو جائے گی، 15 آدمی ہیں 2 مرتبہ 3 دن لگائیں گے 30 جماعتیں ہو جائے گی۔ تو اس طرح عام سے عام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جانے کا بھی موقع ہوگا، اور 3 دن کے عنوان سے ان کو اس غفلت کے ماحول سے نکال کر مسجد والے ماحول میں لے جا کر ان کو فضائل سنائیں گے، روزوں کے، نماز کے، ذکر کی، عبادت کے، تو انشاءاللہ امت میں نماز روزہ زندہ ہوگا۔ اور جب تک فرائض زندہ نہیں ہوں گے، جب تک فرائض زندہ، کیونکہ یہ حق ہے، فرائض یہ اساس ہے، بنیاد ہے، وہاں تک اللہ کی رحمتیں نہیں اتر سکتی، اور وہاں تک امت حالات سے باہر نہیں آ سکتی۔ یہ تو اساس ہے، فرائض ہیں، چاہے کتنے نوافل وجود میں آ جائے اور دوسرے کتنے خیر کے کام ہو جائے، لیکن اساس جو ہے وہ تو فرائض ہے۔ نماز روزہ جو ہے فرائض ہے، زکات امت کا کتنا بڑا طبقہ ابھی وہ ہے کہ جن کی زکاتیں نہیں جا رہی ہیں، تو یہ رمضان میں اس کو وجود میں لانا، اور اسی لیے مساجد میں جو ہے فضائل رمضان اور فضائل قرآن، فضائل نماز کے ساتھ ساتھ فضائل صدقات کے وہ ابواب جس میں مال خرچ کرنے کی ترغیب، یہ اس وقت کی بنیادی یہ اہم تقاضا ہے کہ امت کو یہ سنایا جائے، روزوں کے فضائل، قیام لیل کے فضائل، اور تلاوت کلام پاک کے فضائل، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل، اور زکوٰۃ رکنے پر کیا نقصانات ہیں، یہ اہم موضوع ہے۔ فضائل کی کتابوں میں وہی اہم چیزیں ہیں، ارکان اسلام ہیں، 5 ارکان اسلام ہیں، اور قرآن اور فضائل قرآن ہیں، ذکر، فضائل ذکر ہے، تبلیغ اور اس کے ساتھ اس کے فضائل ہیں۔ ایسے فضائل صدقات میں جو ہے فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفل صدقات اور اس کے اور آخرت کی فکر اور اس لائن کے مضامین ہیں، اس سے جب گھنٹوں بھر اس کا سننا ہوگا تو قلوب اس کی طرف متوجہ ہو۔ باقی کل جدید لذیذ، کہ ہر کوئی نئی چیز کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی کر لیں، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، ہر نئی چیز میں تھوڑی لذت ہوتی ہے، اس کے وقتی فوائد ہیں،
باقی جو یہ اساسی چیزیں ہیں کہ امت میں فرائض زندہ ہوں، جو ہماری محنت کا بنیادی مقصد ہے، اس لیے ہم اس طرف متوجہ ہوں اور مسجد کی جماعتوں کو اس میں لگا دیں کہ گھر گھر جا کر جو ہے ایک ایک کو سمجھاویں ایمان، نماز، اور یہ ماہ مبارک ہے تو روزوں کے فضائل بھی بولیں، اور ایک ایک کو تیار کر کے صحت 3 دن کی ترتیبیں بنا کر قرب و جوار میں ان کو لے جا کر ان کا ذہن بنا، مال ان کے پاس ہے، زکوٰۃ فرض ہیں تو اس لائن کے فضائل کے جو ابواب ہیں سنائے جائیں، وہ سامنے سے پوچھے گا کہ میرے اوپر کتنی زکوٰۃ آئی، میرے پاس اتنا مال ہے۔ تو اس لیے اس کی کوشش کریں سارے پورے صوبے کی مسجد کی حلقوں اپنے تنفیذ میں اس کو مضبوطی سے لیں، حلقوں کو ذمہ داری دیں، حلقے والے اپنی مسجدوں کو ذمہ داری دیں اور اس کا نظام بنا لیں، اور روزوں کی تعین کے ساتھ اپنا فروج کے پیسے روزے کے 2-3 مرتبہ کا طے کریں۔ رہا مسئلہ تراویح کا، تراویح بہت بڑا عمل ہے رمضان کے مہینے میں، حضور علیہ السلام نے پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امت کو اس پر جمع کیا اور 20 رکعت کی تراویح باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کیا، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک تسلسل کے ساتھ یہ روایات امت میں چل رہی ہیں۔ ہمیں بھی اس کا خوب اہتمام کرنا ہے، تراویح کا بھی، اور اپنے ساتھیوں کو بھی کروانا ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ تراویح کا ہم نے ایسا اپنے مرضی کا نظام بنایا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے اگلے 10-15 دن تبلیغ کی چھٹی کر ڈالی۔ 20 رکعت کی تراویح اور اس میں ایک قرآن کو ختم کرنا یہ سنت ہے، ایک قرآن ختم کرنا سنت ہے۔ اب جب ہم نے اپنی مرضی سے کسی نے کوئی نظام بنایا، کسی نے کوئی نظام بنایا، مسجد کی جماعت کو کہہ دے بھائی دیکھو میں تو وہاں 7 پارے میں 15 پارے میں ہوں، اور اب اتنے دنوں تک یعنی ان کے پاس بھی کوئی نہیں جاگے، ایسا وہ ماحول بنا دیتے، تو ہم کوئی احسان اپنے اوپر یا امت پر نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ہم کر رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن کل ہی میں نے اس میں مولانا الیاس صاحب اور ان کی دی دعوت میں جو شیطان کے حربے ہوتے ہیں اس میں سے حربہ یہ ہوتا ہے کہ جو نورانی حجاب کہ بڑی نیکی سے اس کو چھوٹی نیکی پر لا کے راضی کرو۔ اب اس وقت یہ اگر روزانہ 2-3 گھنٹے لگا کر محلے میں جا کر 5-10 ملاقاتیں کرے گا تو پتہ نہیں 2-4 ہر روزانہ 2-4 ایسوں کو مسجد میں لائے گا جو نماز میں نہیں آتے، یہ 2-4 کو ایسی محنت کر لے گا رمضان بھر میں کہ روزے میں رکھنے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے تراویح کا ضرور اہتمام کرنا ہے، 20 رکعتیں پوری پڑھنی ہے، اطمینان سے پڑھنی ہے، ایک قرآن شریف ختم کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو اس طرح کا اپنا نظام بنانا، مسجد کے اللہ جتنی توفیق ہے اپنی تلاوت کریں، نفلوں میں خوب پڑھیں، نفلوں میں خوب قرآن شریف پڑھیں، اور بہت اکثر گھروں میں حافظ ہیں، اکثر گھروں میں حافظ ہیں تو ان کے ساتھ پھر باقی دنوں میں جو ہے اپنا خوب ان کے ساتھ رہ کر قرآن شریف سنیں، لیکن اپنی عبادت کا ایسا وہ نہ بنا لیں کہ ہم اس کی وجہ سے ہمارے کشتوں اور ملاقاتوں کو شہر رضا کو ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ دونوں میں بیلنس بنا، عبادت بھی خوب کرنی، روزے بھی اچھی طرح سے رکھنے اور قرآن بھی پڑھنا۔ کمی کس چیز میں کرنی ہے پھر تو کمی سونے میں کرنی، اس میں کمی کرنی ہے۔ بولو نا بھائی، حضور علیہ السلام کے بارے میں عائشہ کیا کہ آپ علیہ السلام رمضان میں لیکن کم از کم کمی تو کر رہے، ابھی عادت یہ ہے کہ رات کے 2-3 گھنٹے سوتے ہیں اور پھر فجر سے لے کر زور تک سو رہے ہیں، تو کافی زیادہ ہے۔ ایک عام آدمی بھی ایسا رمضان گزار رہا ہے اور ایک دائی آدمی بھی ایسا ہی رمضان گزار رہا ہے۔ ہم اپنے آرام میں کمی کرتے ہیں، صبح جو ہے اطمینان کے ساتھ مسجد کے اپنے مشورے ہیں، جماعتوں کو روانہ کرنا ہے، جماعتیں واپس آئی کارگزاریاں ہیں، مہمان جماعتیں ہیں، ان کی نصرت، ان کے مشورے سب صبح ہوتا ہے۔ اب ہم نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ فجر کے بعد کوئی بات نہ کرے ہم سے، اور مشورے کے بعد تو اب مسجد کا گویا کہ ٹھہرنا ہی مطلوب ہو گیا ہو، ایسی طرح نہ بنا، بلکہ اطمینان کے ساتھ رمضان کے مہینے میں بھی ٹھہرے مسجد میں اشراق پڑھے، اور موقع ہے ایک تو ملاقات کا، صبح صبح کچھ لوگ تلاوت کرتے ہیں مسجد میں ہوتے ہیں، وہ فارغ ہو کر جاتے ہیں تو دعا سلام ہو جاتے ہیں، جو مسجد والے کرتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عام مثلاً رمضان میں ماحول بن جاتا ہے کہ جتنی 3 دن کی جماعتیں ہیں وہ فجر کے فوراً بعد روانہ ہوتی ہیں، تو اس وقت مسجد میں وہ ماحول ہوتا ہے، جماعت کے بستر آ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو تلاوت والے بیٹھے ہیں، وہ فارغ ہو کر جا رہے ہیں، وہ رک جاتے ہیں، روانگی کی بات اس وقت ہوتی ہے، اور اشراق تک اٹھنے والے رکتے ہیں، وہ اشراق میں پڑھتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد مشکل سے کوئی نظر آتا تھا، تو اس لیے رمضان کا ایسا سہم اپنے اوپر نہ لے کہ اس کی وجہ سے ہم سارا ہی سب کچھ چھوڑ دیں، ہاں اپنے آرام میں کمی کریں۔ دوسرا، جو لایانی کی مجلسیں ہم لگاتے ہیں
تراویح کے بعد اپنے گھر پر، چوکھٹ پر یا مسجد کے باہر یا ادھر ادھر، وہ اللہ کے لیے ختم کر، تو اس میں بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، بہت سارا وقت ہمارا برباد ہوتا ہے۔ دیکھو یہ جو طبقہ ہے ہمارا، یہ جو طبقہ ہے اپنی اپنی مسجدوں میں محنت کرنے والا، یہ مقتدا ہے، یہ طبقہ مقتدا ہے۔ اگر یہ طبقہ لایانی چھوڑ دے گا تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا مجمع فوراً چھوڑ دے گا، کہ چوکوں پر، چوراہوں پر، پان کی دکانوں پر، چائے کی ہوٹلوں پر، اور ٹھنڈے کی جو گرم کی جو لاریاں ہیں وہاں پر عشاء کے بعد 2-3 آدمی مل کر وہاں کھڑے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، یہ ساری لایانی، ساری لایانی۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ وقت ہمارا عبادت میں گزارے۔ بھائی تراویح کے بعد مزید آدھا گھنٹہ عبادت کر لیں، چائے کا تقاضا ہے، عموماً گھروں میں بن جاتی ہے، باہر لاری پر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو مجبوریاں نہیں بن پاتی ہیں تو کسی جگہ گھر میں یا مسجد کے کسی کونے میں منگوا کر پی لی۔ ایک زمانہ تھا کہ تبلیغ، میں نے خود اس کو دیکھا، بچپن میں دیکھتی یہ لوگ کیوں ہوٹل میں نہیں جاتے، تو پھر وہ کہتے تھے کہ تبلیغ والے جو ہوٹل میں بیٹھ کر چائے نہیں پیتے، یعنی ان کے ساتھ ہوتے تھے تو کئی چائے آتے جاتے بازار میں کہیں ہیں تو مشورہ کر کے چائے پینے کہاں پئیں گے، تو چلو وہاں جاتے وہاں سے منگواتے، تو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر باہر سے چائے منگوا کر پیتے۔ تو اس وقت یہ ذہن نہیں جاتے یہ لوگ کیوں ہوٹل میں نہیں جاتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو جماعت میں لگتے ہیں وہ ہوٹل میں بیٹھ کر چائے نہیں پیتے، اتنا اہتمام کرتے تھے، اپنا آپ کو بچاتے تھے۔ تو اس لیے ضرورت ہے، اب تو ایک ایسی فضا بن گئی کہ کیا نیا کیا پرانا، اور آئس کریم کے دکان پر بیٹھا آرام سے ہنسی مذاق ہو رہی، آدھا گھنٹہ ہو گیا پونا، اور سب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں ان کا، پان کے گلوں پر ہیں، ایک پان کھانے کے لیے 3 گئے، پان کھانے والا تو ایک ہی تھا، ملاقات میں جاتے جاتے تینوں رک گئے وہاں۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں جب لایانی کے اتنے اسباب نہیں تھے تو اس وقت جماعتوں کو اور کام کرنے والوں کو لایانی سے بچنے کی تاکید کرتے تھے، ورنہ ہماری ساری محنتیں جو ہیں لایانی کے راستے سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ محنت کرنے والوں کا جو عوام پر اور مجمع پر اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انہی کے ساتھ وہاں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ کر وہاں گپے مار رہے ہیں، تو پھر جو ان کا ایک اثر ہو، جیسے بزرگوں سے سننے میں جب اصولوں سے آداب سے کام ہوگا تو کام کرنے والوں کی عزت لوگوں کے دلوں میں بڑھے گی اور ان کی بات میں اثر پیدا ہوگا، اور جب اصولوں پر نہیں ہوگا تو لوگوں کے دلوں پر ان کی عزت نہیں ہوگی، بات میں وزن پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو بچاویں، بلکہ بہت سارے جائز کام مقتدا لوگوں کو چھوڑ دینے پڑتے ہیں۔ اس روایت سے علماء نے استدلال کیا جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے اور انہوں نے وضو کرتے کرتے پنڈلیوں تک پیر دھوئے، حضرت ابو ہریرہ، تو ایک انصاری نوجوان صحابی وہاں پیچھے سے ان کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ پیر تو ٹخنوں تک دھوئے جاتے ہیں، آپ پنڈلیوں تک دھوتے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فوراً فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں کھڑے ہو تو میں ٹخنوں تک ہی دھوتا، وہاں تک ہی میں دھوتا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ تم یہاں کھڑے ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن میری امت اپنے روشن اعضائے وضو سے پہچانی جائے، یعنی اعضائے وضو ان کے روشن، تو مجھے دل میں ہی آیا کہ میں یہاں تک دھوؤں تاکہ میری پنڈلیاں جو ہے قیامت کے دن روشن رہے، لیکن مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں کھڑے ہو تو میں ایسا نہ کرتا۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ بہت سارے جائز کام بھی مقتدا لوگوں کو چھوڑ دینے پڑتے، کہ جائز ہے ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینا، جائز ہے بیوی کو پیچھے بٹھا کر پھرنا گاڑی پر، سواری پر، وہ باہر سے فتویٰ پوچھیں کہ بھائی جائز تو اپنی بیوی کو لے کر جائے گا نہ جائز، لیکن مقتدا لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے، چاہے وہ برقعے کے ساتھ بٹھا کر، یہ مقتدا ہے تو محلے میں ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کی بیوی مزدورت میں چلے میں جاتی ہے، وہی ہمارا اور ان کا دونوں کا عرف رہا، تو پھر وہ دوسرا آتے تو بغیر پردے کے بٹھائے گا، اور تیسرا آئے گا وہ بغیر دوپٹے کے بٹھائے گا۔ تو اس لیے یہ کچھ چیزیں ہیں جس میں ہمیں احتیاط، اگر نہیں کر پا رہے تو شروع تو کر دیں، ابتدا تو کرے، ابتدا تو کرے۔ اور ایک مزید بزرگوں کے قول دیتا ہے اتقوا مواضع التہم، کہ تہمت کی جگہ سے بھی بچو۔ کوئی ایسا کام تو ہم نے نہیں کیا، لیکن ایسی جگہ ہے کہ جہاں بیٹھنے سے یا اس مجلس میں رہنے سے ہمارے اوپر تہمت لگنے کا اندیشہ ہے، تو بھی ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔
اور خاص کر ایک تو ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم کسی ایسی چیز سے بچیں، مزید ہمارے ساتھ دعوت کی نسبت لگی ہوئی، اس لیے ایک نسبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی، اس نسبت کی ہم قدر کریں، دعوت کی ایک نسبت ہمارے ساتھ۔ بزرگوں کو دیکھیں کہ اس نسبت کی حفاظت کے خاطر انہوں نے اپنا لاکھوں کا نقصان برداشت کیا کہ ہمارے ساتھ ایک نسبت لگی ہوئی، اس نسبت کی حفاظت کے خاطر انہوں نے بہت سے لوگوں کی گالیاں کھائی اور بہت سے لوگوں کی عزت برائی سنی، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے جواب نہیں دیا کہ ہم بولیں گے تو ہماری اس نسبت پر اس کی آنچ آ جائے گی۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے، مبارک مہینہ ہے، زندگیوں کو بدلنے کا مہینہ ہے، تو ہم اس بات کی نیت کریں کہ ہم اپنی ذات سے اپنی عبادت اور اپنے اعمال کو بھی بڑھائیں گے، اور ماہ مبارک میں اپنی قربانی بھی بڑھاتے ہوئے ہر قسم کی عیاری سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے مجمع کو بھی بچانا ہے۔ مسجد میں بھی جو جیسے کل بھی اس کا مذاکرہ ہوا کہ مسجد میں باتیں کرنا یا مسجد میں ٹولے بننا یا مسجد کی دیواروں پر فیک لگا کر بیٹھنا، مساجد میں جو اس کا وہ بنا، یا فرض نماز پڑھ کے باہر صحن میں جا کر کھڑے ہو کر باتیں شروع کر دینا، تو یہ ساری چیزیں نازیبا، ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں۔ یا مسجد کے صفوں میں بیٹھے، بھائی ہم تقاضے کی بات کر رہے ہیں، وہ پبلک نہیں سمجھ رہے وہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم جماعت میں آنے جانے کی بات ہے، لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم ان تمام چیزوں سے احتیاط کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس مبارک مہینے کی ایسی قدر کریں گے کہ اللہ پاک اس مہینے کو ذریعہ بنا دے کہ ہماری زندگی بدل جائے اور ایسی ہو جائے جیسے اللہ چاہتا ہے، اور اسی کی ہم کوشش کریں گے اپنی مسجدوں پر بھی، اپنے قرب و جوار میں بھی، اور اس میں خاص کر جیسے ابھی بھائی فضل جی نے اطراف کے دیہاتوں کی محنت کا مذاکرہ کیا، تو وہ دیہاتوں کی محنت کو رمضان میں مضبوطی کے ساتھ قابو میں لے، جو ضلع والے کر رہے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے، کہ رمضان میں بھی ان کے ساتھی روزانہ 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر 40 روزانہ جا رہے ہیں 30 دن تک۔ جن ضلع والوں نے نظام بنا لیا، اپنے مجمع کا ذہن بنا کر ان کو کام دے دیا، ان کی نگرانی کرتے ان کا کام کروا رہے ہیں، تو اللہ کا فضل ہے کہ ان کے یہاں پورا مہینہ جو ہے جگہ جگہ تراویاں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو مانوس کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں میں جا کر وہاں کے جو مریض ہیں ان کے رشتہ داروں کو نماز اور تراویح پڑھوا رہے ہیں اور ان کی سحری افطاری پہنچا رہے وہاں پر۔ یہی مہینہ ہے، اس میں پتہ ہے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، فضائل رمضان کی پہلی روایت ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہسپتالوں میں ہیں، بیمار ہیں یا دیہاتوں میں ہیں، ان کے پاس جاویں، ان کی خیر خبر لیں، اور ان کی ظاہری مادی خیر خیریت کے ساتھ ساتھ وہ ایمان اور اعمال پر قائم ہو جائے، جو اصل اور بنیادی چیز ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے بنے، روزہ رکھنے والے بنے، تراویح پڑھنے والے بنے، قرآن پڑھنے والے بنے، اپنے اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کے بارے میں فکر مند ہو جائے۔ اس رخ سے ہم اپنی مسجدات جماعتوں کو آمادہ کریں، اور اس کے لیے اس کا ان ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے وہ قربانی بڑھانی ہو۔ خود اگر ذمہ دار حضرات اپنے ذمہ تقاضے لیں گے، نیچے والے ساتھی آمادہ ہو جائیں گے، اور ہم اپنے آپ کو بچا کر ان سے کروانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ کام پورا نہیں ہو پائے گا۔ جیسے اس سے پہلے دیکھا، زونوں کی جماعتوں میں ہمارے ذمہ دار ساتھی خود چلے تو ان کے پیچھے والوں نے سب نے وقت لگایا۔ ابھی بنگلہ دیش کا تقاضا گزشتہ رکھا گیا، ضلعوں کے ذمہ دار حضرات تیار ہوئے تو ایک ساتھ 70 جماعتیں روانہ ہو، ذمہ داروں نے طبیعت پر لیا اس کو۔ ایسے یہ جو محنت ہے اس کو بھی طبیعت پر لیں، اور خود اپنے آپ سے انشاءاللہ ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ جو تقاضا آئے گا ہم قربانی میں آگے بڑھ کر اس تقاضے کو اپنے ذمے لیں گے، اور محبت سے، نرمی سے، فضائل بتا کر اپنے مجمع سے بھی انشاءاللہ کام لیں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتے ہیں؟ اللہ ہم سب کے لیے آسان کرو۔